السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اسٹوڈنٹ سے ایڈوانس فیس وصول کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ سر ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں لیکن جب ہم فیس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم بلاک کر دیتے ہیں، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا فراڈ ہوتا ہے، تو اس لیے فیس ہمیشہ ایڈوانس وصول کرنی ہے۔ آپ سے جب کوئی اسٹوڈنٹ رابطہ کرے تو پہلے اس سے آپ انفارمیشن لے لیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا فادر نیم، یعنی کہ جیسے ایڈمیشن فارم ہوتا ہے نا، آپ باقاعدہ ایک ایڈمیشن فارم بنا لیں اور وہ ان کو سینڈ کر دیں، وہ ساری انفارمیشن اس پہ فل کر کے آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ ان کو بولیں کہ پہلے آپ نے فیس کی بات نہیں کرنی، جب آپ سے وہ رابطہ کریں گے تو آپ نے فیس کی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ان کو بولنا ہے کہ آپ ہماری ٹرائل کلاس لے لیں ایک دن، ٹرائل کلاس لینے کے بعد آپ اگر سیٹسفائی ہوئے تو پھر فیس ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس طرح پھر ان پر اچھا امپریشن پڑے گا، وہ کھلے دل سے آپ کے پاس آئیں گے اور ٹرائل کلاس لیں گے۔ تو جب ٹرائل کلاس جب ہو جائے گی تو اگر آپ کا پڑھائی کا انداز، پڑھانے کا انداز، ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہوا، آپ نے ان کو صحیح پڑھایا، آپ اگر وہ سیٹسفائی ہوئے تو پھر آپ سے وہ خود ہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے پاس پڑھنا ہے، آپ فیس بتائیں۔ تو فیس آپ اپنی ڈیمانڈ زیادہ رکھا کریں، تو پھر اگر وہ تھوڑے بہت اس میں کمی بھی کرائیں تو تھوڑی بہت کمی کر دیں، لیکن بہت کم بھی نہ کریں۔ ویسے جو نارملی فیس لے رہے ہیں قاری صاحبان، وہ $40 $50 تک لے رہے ہیں۔ تو پاکستان لیول کے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں 3000 تک نارملی چارجز کر رہے ہیں قاری صاحبان۔ تو اس میں فیمیل بھی بہت کثیر تعداد ہے، فیمیل ٹیچرز بھی پڑھا رہی ہیں اور اچھی بات ہے، بہت ماشاءاللہ پڑھانا بھی چاہیے۔ آج کل حالات اگر دیکھے جائیں تو آن لائن بہت بیسٹ ہے فیمیل کے لیے، فیمیل آن لائن پڑھائیں اور اپنی روزی بھی کمائیں اور ثواب بھی کمائیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح ان سے فیس وصول کرنی ہے، تو ان کو آپ بتا دیں کہ ہماری $40 ہے، $50 اگر پاکستان لیول کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ ہم 3000 لیتے ہیں، اور ان کو آپ جو جو کورسز کرا رہے ہیں اس کی بھی ایک ڈیٹیل بنا لیں، ایک میسیج ٹائپ کر کے آپ رکھ لیں۔ اگر کوئی آپ کو میسیج کرے، رابطہ کرے پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو پوری ڈیٹیل سینڈ کر دیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں کورسز کرائے جاتے ہیں، اور ہر کورس کے آگے فیس بھی آپ لکھ کے ان کو بھیج دیں کہ اس کورس کی اتنی فیس ہے، اس کورس کی اتنی فیس ہے۔ تو جب آپ اس طرح کام کریں گے تو اس بندے کے اوپر اچھا امپریشن پڑے گا۔ تو پھر جب وہ سلیکٹ کرے گا کہ ہم نے فلاں کورس کرنا ہے، تو فیس آپ نے آلریڈی اس کو بتائی ہوئی ہوگی، مینشن کی ہوگی آگے آپ نے، تو پھر اگر وہ تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ بھی اگر کہتے ہیں کریں تو تھوڑا بہت آپ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں۔ نارملی 3000 تک، 2500 تک چارجز کر لیتے ہیں قاری صاحبان پاکستان لیول تک، اور آؤٹ آف کنٹری تو $40 50 نارملی لے رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے ٹرائل کلاس جب لے لینی ہے، فیس ایڈجسٹ ہو جائے گی، تو ایک دو دن ان سے آپ نے فیس کی بات نہیں کرنی کہ آپ فیس جمع کریں، ایک دو دن، 3 دن یا 4 دن تک آپ ویٹ کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کا۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ ریگولر کلاسز لے رہا ہے، تو اگر سبق بھی صحیح یاد کر رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ واقعی یہ پڑھنے والا بچہ ہے، یہ ایسے نہیں کرے گا۔ تو اگر وہ کلاسز مس کر رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی فراڈ ہی ہے۔ تو بہرحال آپ نے 4 5 دن کلاسز لینے کے بعد آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ آپ سر ہمارا جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ایزی پیسہ، اگر پاکستان لیول کی بات کی جائے تو جیز کیش ایزی پیسہ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ اپنا جیز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ان کو سینڈ کر دیں اور ان کو بولیں کہ سر آپ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہیں، آپ ان کے اوپر اپنی فیس سبمٹ کرا دیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو فیس سبمٹ کرا دیں گے۔ اگر انہوں نے کرا دی تو ٹھیک، نہ اگر فیس کرائی تو پھر اگر وہ ہو سکتا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا ارادہ بھی ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن ان کے حالات کو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کسی مجبوری کے تحت وہ فیس بر وقت جمع نہیں کرا سکتے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے بچے کی پڑھائی پر، اگر وہ بچہ ریگولر کلاسز لے رہا ہے اور باقاعدگی سے سبق یاد کر رہا ہے اور آپ کی ساری باتیں مان رہا ہے، تو وہ سمجھ جائیں کہ بچہ سیریس ہے اور پڑھنے والا بچہ ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ فیس سبمٹ نہیں کرا رہا۔ تو آپ اس کو پڑھاتے رہیں 20 دن 25 دن، اگر وہ ایڈوانس نہیں بھی کراتا، منتھ کے اینڈ پہ کراتا ہے تو ٹھیک ہے، کرانے دیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بچے سیریس نہیں لگتا اتنا،
پڑھائی کے لحاظ سے کلاسز مس کر رہا ہے تو آپ اس کو فوراً سے 4-5 دن کلاسز لینے کے بعد اس کو بول دیں، یا 2-3 دن کلاسز لینے کے بعد اس کو بول دیں کہ آپ فیس سبمٹ کرا دیں۔ تو اگر کرائے تو ٹھیک، نہ کرائے تو بے شک آپ اس کو نہ پڑھائیں۔ اکثر ایسا فراڈ ہوتا ہے کہ پورا ماہ قاری صاحبان پڑھا دیتے ہیں بچوں کو، لیکن جب فیس کی بات کرتے ہیں تو وہ بچے ان کو بلاک کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تھی بات فیس وصول کرنے کی۔ پاکستان لیول تک تو جائز کیش ایزی پیسے میں آ جاتی ہے ایزیلی، لیکن اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مل گئے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرانا پڑے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ آپ اوپن کرا سکتے ہیں، سیونگ میں تو ساتھ سود بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرا لیں، وہ بیسٹ رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ انشاءاللہ آپ اوپن کریں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو بس یہی پروسیجر ہے، آپ نے پھر اپنا جائز کیش نمبر اور ایزی پیسہ سینڈ کر دینا، آپ کو اس پہ وہ فیس وصول کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جائز کیش کے تھرو ہم کس طرح فیس وصول کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کی طرف کوئی پیمنٹ سینڈ کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایزی پیسے پر بھی الگ سے میں ویڈیوز بنا دوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔